السلام علیکم جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام میں فیصل رحمان. ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ آج کا پروگرام ہمارا اسپیسیفکلی ہوگا اسی ایشو پر جو کہ ہوا جب سلالہ پر اٹیک کیا گیا نیٹو فورسز کی جانب سے، اور بولڈر کے اوپر بھی دوسری ہماری جو چیک پوائنٹ تھا اس کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا. 26 کے قریب اس میں ہلاکتیں ہوئی ہمارے فوجی جوانوں کی اور افسران کی. اس کے بعد ایک اسٹرانگ ریئیکشن پاکستانی حکومت کی جانب سے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ شمسی ایئر بیس کو 15 روز کے اندر بند کر دیا جائے گا. حالانکہ تھوڑا سا پریشر بلڈ اپ ہوا جب اس پر بات کی گئی. یو اے ای کے جناب وزیر خارجہ جو تھے انہوں نے کہا کہ جناب اس کو تھوڑا طول دیا جائے، کیونکہ اوبیسلی فرسٹ ہینڈ ان کے پاس تھا، پھر آگے اس کو سبمٹ کیا گیا تھا جو بھی سلسلہ تھا. تو اس چیز کو پریزیڈنٹ آف پاکستان زرداری صاحب نے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ اب یہ ڈیفنس کی کیبنٹ کمیٹی جو اس میں اس کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے، تو لہٰذا وہ کچھ نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر کا ایک اور اسٹرانگ بیان آج کی کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ میں وہ یہ تھا کہ بون کانفرنس جو اگلے ماہ ہونے والی تھی اس کے فرسٹ ویک میں اس کو پاکستان اب اٹینڈ نہیں کرے گا. تقریباً اندازے کے مطابق اس میں 900 سے لے کر کے 1000 کے قریب مندوبین شرکت کریں گے، اور فیوچر کورس آف ایکشن اسپیشلی جو افغانستان کے حوالے سے تھا اس کے اوپر پوری نظر ثانی کی جانی تھی. اب کیونکہ پاکستان اس میں اگر شرکت نہیں کرے گا تو کیا آگے کا لاہ عمل ہوگا، کیا اس کے ریپیکیشنز ہوں گے، اس کے پروز اینڈ کونس کس قسم کے ہوں گے، آج کے پروگرام میں ڈیفینیٹلی یہ بھی بات کریں گے. پھر اس کے علاوہ بات ہوگی آج کے پروگرام میں کہ نیٹو کی سپلائی جو کہ پاکستانی زمینی روٹ سے افغانستان جاتی ہے اس کو روکنے کی بات جو کی گئی، اس سے کس حد تک امریکن فوج وہاں پر متاثر ہوگی. یہ 3-4 ہیں جس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کا تعارف کراؤں گا ہمارے آج کے مہمانوں سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز، پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. آج کے پروگرام میں جو میں نے آپ کو کہا کہ ایشو تو میں نے بتا دیا، لیکن اب مہمانوں کا تعارف کراؤں. جی میرے ساتھ موجود ہیں، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جنرل عبدالعظیم صاحب. جنرل صاحب ویری پرٹیکولر ڈیفنس اینالسٹ، اور خاص کر کے آج کے پروگرام کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ پورے کا پورا جو قصہ ہے یہ کس رخ کی جانب جائے گا، کیا رخ اختیار کرے گا. اس پہ ہم جنرل صاحب کی ایکسپرٹیز ڈیفینیٹلی لیں گے. بہت بہت شکریہ سر، آپ پروگرام میں آئے. جنرل قیوم کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب اکرم ذکی صاحب. اگین نیز نو انٹروڈکشن، فارمر سیکرٹری جنرل فارن آفس. بہت بہت شکریہ ذکی صاحب، آپ کا بھی پروگرام میں آئے. سر 72 شہادتیں، 220 کے قریب جو زخمی ہوئے ہمارے فوجی جوان. یہ سو کالڈ فرینڈلی فائر، یہ غلطی سے یا تردید آ جاتی تھی کہ جی وہ غلطی سے ہو گیا اور کچھ ایسے ہو گیا. ادر دین دیٹ جو وار آن ٹیرر کی اگر ہم بات کریں تو سر آج تک اوور $80 بلین ورتھ آف کیپٹل، جس میں آپ کی فلائٹ آف کیپٹل الگ ہے، فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ملک میں سر سکولز کے، ہوٹلز کے، ریسٹورینٹس کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے، بنکرز بن چکے ہیں. تقریباً 5000 سے زائد ہمارے فوجی جوان سر شہید ہو چکے ہیں اس جنگ میں، جو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری جنگ ہے یا بیرونی جنگ ہے. 36,000 کے قریب سر سویلین کیجولٹیز ہیں. مساجد میں کیا حالات ہیں آپ کے سامنے سر ساری ڈیٹیل ہے. اور اب جا کر کے سر ایک میمو کا ایشو گرم ہوتا ہے، اور پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ غالباً اس کو ڈیویٹ کرنے کے لیے اس پوری سٹوری کو اور پوری کہانی کو انہوں نے یہ کاروائی کر دی امریکہ نے کہ ہماری سلالہ میں اور بولڈر کی 2 چیک پوسٹوں پہ حملہ کیا، جس میں 26 ہمارے جوان اور افسران شہید ہوئے اور 15 سے زائد زخمی ہوئے. پھر کہا گیا جناب کہ جناب ہم شمسی ایئر بیس کو خالی کرا لیں گے. پہلے تو کلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم ان کو دیا ہوا تھا، اور ساتھ میں جناب نیٹو کی سپلائیز روک لی جائیں گی. اور اب یہ کہ بون کی جو کانفرنس ہونی تھی اگلے ماہ اس میں ہم شرکت نہیں کریں گے. سر اب ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بڑی ایک بد نصیبی ہے پاکستان کی کہ ہم ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں پکڑے ہوئے ہیں، اور اس کی ابتدا آبویسلی اس وقت ہوئی جب 9/11 کا جو واقعہ ہوا، جو ایک پولیٹیکل ایشو تھا اور ایک فال آؤٹ تھا امریکہ کی غلط مڈل ایسٹ کی پالیسی کی وجہ سے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس میں 19 ہائی جیکرز وہ سارے عرب کنٹریز کے تھے. تو یہ پولیٹیکل مسئلہ پولیٹیکل طریقے سے حل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت بش کی گورنمنٹ تھی اور ان کے اسٹیٹڈ ڈیزائنز تو یہ تھے کہ القاعدہ کو ختم کرنا ہے اور ہم نے ادھر آنا چاہتے ہیں اور اسامہ بن لادن کو قتل کریں گے. لیکن ایکچولی ان کے ڈیزائنز دے ور ویٹنگ فار این اپرچونٹی. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈرامہ تھا 9/11 والا بھی، جس کو رچایا گیا ٹو کریٹ اے سارٹ آف اے بیک گراؤنڈ ریزن کہ جی ہم ایک بہانہ ایکسکیوز بنا کے ادھر آ جائیں. تو ادھر آ کے پھر آپ نے دیکھا کہ 10 سالوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا. پاکستان نے سب کچھ کیا
اور اسامہ بن لادن بھی قتل ہو گیا, القاعدہ کی بھی کافی حد تک کمر ٹوٹ گئی, لیکن نہ کوئی پاکستانی انوالو تھا 9/11 میں, نہ افغانی انوالو تھا, عرب سے سب. اور سب سے زیادہ پاکستان نے سفر کیا. میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کی جو ریولوشنری وار تھی شروع کی, جو 18th سینچری کے اینڈ کے اوپر, اس میں ان کی ٹوٹل کیجویلٹیز 25,000 تھی, اور کورین وار میں ان کی بڑی زبردست جنگ کے بعد بھی 36,000 کیجویلٹیز تھی امریکن کی, اور ویتنام میں کوئی 56,000 تھی. ہماری ان 10 سالوں میں ہم کسی جنگ میں پارٹی نہیں ہیں, ہمارے 40,000 لوگ انکلوڈنگ وہ کر گئے. تو سب سے ورسٹ سفرر ہمیں. آپ نے یہ بات کی ہے جو ابھی یہ انہوں نے اٹیک کیا ہے, یہ 7واں حملہ تھا جو اس طرح کا حملہ تھا ڈرونز کو چھوڑ کے. ڈرونز کے اندر تو جو ویسٹرن فگرز ہیں وہ 2,043 آدمی 43, اور ان میں بھی شاید 43 ہوں گے ایسے جو ملیٹنٹ سسپیکٹڈ ملیٹنٹ ہوں گے, باقی تو بے گناہ لوگ ہیں. ان میں تقریباً 7 حملوں میں 72 لوگ جیسے آپ بتا رہے تھے, اور 211 زخمی ہوئے ہیں. اور یہ ابھی دیکھیں دوسری بات یہ ہے, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک پوسٹ پہ حملہ ہوا اور فوج سوئی ہوئی تھی, ایئر فورس کدھر تھی, مقابلہ کیوں نہیں کیا, وغیرہ وغیرہ. میں نے کل بھی ایک چینل پہ میں بتا رہا تھا کہ ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر میں بڑا فرق ہے. ایسٹرن بارڈر میں ہماری فوجیں ہر وقت چوکنا ہیں. جب انڈیا کی سینٹرل انڈیا سے بھی فورس موو ہوتی ہے, کوئی ڈویژن باہر نکلتا ہے کنٹونمنٹ سے بھی, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے, اور ہماری موومنٹ انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے. Because Pakistan has always been very India centric. اینڈ سیکنڈلی اگر کوئی وار کلاؤڈز ہوں, اگر آپ کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے وار ڈکلیئر کی ہوئی ہو, تو پھر آپ کے ریڈارز ہوتے ہیں, آپ کا ایئر پیٹرول ہوتا ہے, ویکس ہیں, آپ ہر چیز پہ نظر رکھی ہوتی ہے کہاں کدھر ہے, اور اس کے مطابق کرتے ہیں. یہ جو ویسٹرن بارڈر ہے یہ تو ہمارا ایک فرینڈلی کنٹری کے ساتھ بارڈر ہے, اور ہم اتحادی ہیں امریکنز کے, اور وار آن ٹیرر پہ اندر ہم سفرر ہیں, ہم ورسٹ. تو ان کو تو ہم سپورٹ کرتے ہیں. میں نے آپ دیکھتے ہیں کہ چکلالہ سے باگرام اتنے جہاز دن کو, ہر دوسرا جہاز جو اڑ کے جا رہا ہوتا ہے یا آ رہا ہوتا ہے وہ یا افغانی ہوتا ہے یا امریکہ. تو ایسی صورتحال کے اوپر آپ اس طرح سے الرٹ نہیں ہے. یہ جو مومنٹ میں پوسٹ تھی یہ پیچھے ایک کمپنی اسٹرینتھ کے آنے لگائی تھی, کیونکہ کہتے ہیں سر یہ جو دونوں چیک پوسٹیں تھی پرائمریلی ان کا فنکشن اور مقصد یہی تھا کہ یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے اور خاص اس کو روکے. تو پھر انہی کو کیوں ٹارگیٹ کیا دیکھیں مومنٹ کی ایجنسی میں اس پوسٹ کے اوپر جو لوگ تھے انہوں نے بڑا کام کیا, اور بہت چیزیں سیٹل ہوگی. ابھی تقریباً 30-35 ہزار ڈسپلیس پرسنز واپس چلے گئے مومنٹ کے اندر, ابھی صرف 600 رہ گئے, اور یہ بڑی ٹھیک ٹھاک. تو رات کے اندھیرے میں 12 بجے انہوں نے 2 کلومیٹر کے فاصلے سے ان کے اوپر راکٹ برسائے. تو وہ اس لیے وار کے لیے تو وار ڈکلیئر نہیں تھی, تو ان کی پھر جب ان کا کمیونیکیشن بھی ڈسٹرائے ہو گیا تو پیچھے سے پتہ لگا کہ کوئی نہیں ہے, تو انہوں نے کوئی ری انفورسمنٹ بھیجی, اس کے اوپر بھی ہوائی حملہ انہوں نے کیا, اور کچھ لوگ وہاں بھی شہید ہوئے. تو یہ بڑی دکھ دہ بات ہے, اور گورنمنٹ کا اور حکومت پاکستان اور پبلک کا جو ریئیکشن ہے وہ بڑا جسٹیفائیڈ ہے. بیکاز اب بون کانفرنس اور یہ استنبول کی کانفرنس میں بھی ہماری حکومت اور چیف آرمی سٹاف نے کھری کھری باتیں ان کو سنائی ہیں. تو آپ کا اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اکرم ذکی صاحب کو ٹائم دینے سے پہلے کہ دیکھیں مسائل کانفرنسوں سے حل نہیں ہوں گے. مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا, اور مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ امریکہ اور اتحادی وہ انویڈرز ہیں, وہ جارے ہیں, انہوں نے ایک ملک کے اوپر قبضہ کیا ہے, بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے, اور 10 سالوں کے اندر کوشش کرنے کے باوجود جب شروع میں ان کی کوئی 40-50 کیجویلٹیز ہوتی تھی پورے سال میں, تو ابھی 700 تھی 2010 میں, اور 500 ابھی تک ہیں, تو وہ ڈیفیٹ ہو گئے. ابھی وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. یہ فرسٹریشن کے ایکشن جو ہمارے اوپر کر رہے ہیں. سر مائک ملن کے بیانات آپ کے سامنے, پاکستان کے ساتھ جس قسم کے پہلے تعلقات تھے, پہلے تو ہم وار آن ٹیرر کے جی بڑے الائے سب کچھ, اب ہم سب سے بڑا تھریٹ امریکہ کو سمجھ. تھریٹ کیا سمجھ رہے ہیں؟ انڈیا از ناٹ اٹیکنگ آور چیک پوائنٹس, اٹ از امریکن ہیلی کاپٹرز جو کہ وہ کر رہے ہیں, کیجولٹیز ہو رہی ہیں, سارا کچھ. سر ٹائم آ گیا آپ کے خیال میں کہ ہمیں پوری اب نظر ثانی کرنی ہے, یا باتوں کی حد تک ہی قصہ ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی پالیسی کا اعلان کیا تھا کہ ایف پیک کا لفظ استعمال کیا تھا, اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا
کہ افغانستان کی جنگ میں تو ہم کامیاب نہیں ہو رہے. ہم نے اس جنگ کو پھیلانا ہے اور ہم نے اس کو پورے علاقے کو ایک وار زون ڈکلیئر کر دیا ہے. ایف پیک کا مطلب یہ تھا. اور اس وقت سے انہوں نے بارہا پاکستان کے اوپر الزامات شروع کیے کہ سینکچریز ہیں, آپ ان کے خلاف ایکٹ کریں. پاکستان نے ایکٹ کیا, ڈو مور کے تقاضے آئے. سارے آپریشن کی تفصیل جو ہے جنرل صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس حالات کا ذکر کیا ہے. ہم نے سوات آپریشن کیے, ہم نے ساؤتھ وزیرستان کے آپریشن کیے, ہماری قربانیوں کا ذکر وہ کر چکے ہیں, میں ریپیٹ نہیں کروں گا. تو اس کے باوجود ہمیں ایک ہی تقاضا رہا, نمبر 1 کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور کریں. ایک طرف تو وہ 10 بلین ہر مہینے افغانستان میں خرچ کر رہے ہیں, درست, اور دوسری طرف افغان گورنمنٹ کو بھی 16 سے 18 بلین دے رہے ہیں. ہمیں وہ 1.5 بلین سالانہ کا وعدہ کرتے ہیں جس میں تقریباً 800 ملین ان کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہیں اور باقی جو ہیں 700 ملین کا پرومس ہے, جس میں سے پچھلے سال انہوں نے 375 ملین ڈیلیور کیا ہے صرف. اس کے بدلے میں وہ توقع یہ کرتے ہیں کہ جس طرح روس کے خلاف ساری لڑائی پاکستان لوگوں نے اور قبائلی لوگوں نے لڑی تھی, اب بھی وہ تو آرام سے وہاں بیٹھے رہیں. ہم 35,000 شہادتیں عوام کی اور 5,000 فوج کی دینے کے باوجود ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں. وہ کہتے ہیں اب لڑو تو ان سے تم لڑو. کن سے لڑو؟ اپنے لوگوں سے لڑو. اور الزام ہمارے اوپر ہے کہ جی آپ ان کی مدد کرتے ہیں. انہوں نے ویتنام میں جب ان کو ناکامی ہوئی تو الزام کمبوڈیا پہ لگایا, کمبوڈیا کو اٹیک بھی کیا, بامبنگ کی. آخر میں وہاں سے کیا نتیجہ نکلا؟ یہاں بھی وہی پالیسی وہ اختیار کر رہے ہیں. جب انہوں نے پریزیڈنٹ اوباما نیک نیت آدمی تھے, اچھی باتیں کر کے تبدیلی کا نام لے کر وہ برسر اقتدار آئے, اور اس دوران انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کشمیر کو حل کیے بغیر افغانستان حل نہیں ہو سکتا. پھر وہی اوباما تھا جو انڈیا جا کے کشمیر کی بات نہیں کر سکتا. نہیں, وہی اس کے بعد ان پہ دباؤ ڈالا گیا, عسکری دباؤ. سر اجازت ہے, سر مجھے ایک ٹائم چیک کی بریک لینی ہے, فوراً بریک سے واپس آتے ہیں. آپ یہیں سے اپنی بات دوبارہ شروع کیجیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی گفتگو ہماری جاری ہے. جناب اکرم میں کہہ رہا تھا کہ اوباما صاحب نے الیکشن کے دوران یہ کہا تھا کہ کشمیر کو حل کیے بغیر افغانستان کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا. بہرحال مختلف قسم کے ان پہ پریشرز تھے, اور زیادہ تر پریشر جو تھا وہ ان کے پینٹاگون کا تھا, جو کہ اسٹریٹجک الائنس ہندوستان کے ساتھ کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے تھے, اور بات کافی ایڈوانس ہو چکی ہوئی تھی. تو 2009 میں اقتصادی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے صدر اوباما نے تقریباً فیصلہ کیا تھا کہ اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے. لیکن اس پہ ان کے جرنیلوں نے پریشر ڈالا کہ نہیں, سرج کرو, ہمیں اور فوج دو تو ہم آپ کو رزلٹ دکھائیں گے. تو مجبوراً اس پہ اتنا دباؤ پڑا کہ اس نے 30,000 عراق سے نکالا, فوجیں اور افغانستان میں داخل کر دی. لیکن اقتصادی مشکلات کو کرتے ہوئے ساتھ جو کانگریس کا پریشر تھا کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے انڈیفینیٹلی, کہا کہ 1 سال کے بعد ہم انقلاب ہی شروع کر دیں گے. اس پولیٹیکل بیلنس کے لیے اس نے یہ فیصلہ کیا. اور یہ جب انہوں نے سرج کی تو ان کا کیونکہ نکلنے کا پروگرام نہیں تھا اور پاکستان کو بلیم کرنا وہ چاہتے تھے, تو جو ہماری طرف تو 1,000 کے قریب پوسٹ تھیں, ان کی طرف 100 سے بھی کم تھیں جو سرج کے دوران وڈرا کر لیں. وڈرا کرنے کا مطلب کیا تھا کہ سرج سے ہمارے لوگ کچھ ادھر سے یہاں پناہ لینے آئیں گے اور کچھ نارتھ میں پھیل جائیں گے, جو کہ پھیل گئے, جو وہاں سے کاروائیاں کر رہے ہیں. تو جو ہماری طرف آ گئے اس کا پھر بلیم ہمارے اوپر ڈالنا شروع کر دیا, جن کو پش کیا تھا کہ آپ نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے, اب ان کے خلاف کارروائی آپ کریں. تو یہاں سے ڈو مور کا سلسلہ شروع ہوا اور پاکستان پر دس واز دا ٹائم جو سر وزیرستان میں ہماری فوجیں داخل ہوئی ہیں. وزیرستان میں ہماری فوجیں ساؤتھ میں تو تھیں پہلے, لیکن یہ سرچ جب ہوئی نارتھ کے لیے پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا کہ ڈو مور.
اور ابھی ریسنٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ جب ان کے اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو بڑھتے جاتے ہیں اور وہ پھر ان کی لائن لیتے ہیں. اور میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جو آئی ایس آئی کے اوپر پریشر ہے اور ہماری فوج کے اوپر پریشر ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو اتحاد تھا آئی ایس آئی میں اور سی آئی اے میں جب روسی یہاں موجود تھے، لیکن اب ان کی اسٹریٹجی، کیونکہ گلوبل اسٹریٹجی ہندوستان کو اتحادی بنا لیا ہے، تو اب وہ سی آئی اے کے وہ تعلقات را کے ساتھ ہیں جو آئی ایس آئی کے ساتھ ہوتے تھے. اور را کے پلانز میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہماری آئی ایس آئی ہے. اس لیے ٹارگٹ آئی ایس آئی ہے. چاہے اس کو منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے کرنے کی پہلے کوشش کی گئی، چاہے کیری لوگر بل میں ان کے خلاف کچھ لکھا گیا کہ فوج جو ہے اس کے اوپر کیا کیا پابندیاں لگیں، چاہے اس کے بعد ان کے اوپر الزامات لگے مختلف قسم کے کہ وہ حقانی نیٹ ورک کو یا کسی کو کرتے ہیں. پھر ایک چیز ہے کہ عراق کے بعد، افغانستان کے بعد اور پھر اب مڈل ایسٹ میں لیبیا کے بعد وہ ٹریگر ہیپی ہو گئے ہیں، اور ان کا سمبولک ٹریگر ہیپی ہونے کا ڈیمونسٹریشن ریمنڈ ڈیوس سے شروع ہوتا ہے، اور ریمنڈ ڈیوس سے ہی کرائسس شروع ہوتا ہے ہمارے ریلیشن شپ کا. ٹھیک، اس نے گولیاں چلائیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ 7 دفعہ جیسے جنرل صاحب نے کہا ہمارے اوپر اس قسم کے حملے ہوئے جس میں ہمارے لوگ شہید کیے گئے. پھر اپالوجی سے بات ختم ہو گئی. اب جو کیا ہے انہوں نے وہ حملہ، میں نہیں سمجھتا یہ ایکسیڈنٹ ہے. کوئی بھی نہیں ماننے کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے کہ پاکستان جو صرف دباؤ سے نہیں مان رہا، اب اس کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اپنے لائن پہ لگایا جائے کہ اب ہمارا کام تم لیکن کرو. سر یہ تو چلے ہو گیا، کیا اس کا وہ اچھا، اب جو فیصلہ کیا ہے پاکستان نظر نے، تو آتا ہے کہ بڑا ریئیکشن ہے. بان جانے سے نہ جانے سے کوئی فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ بان کانفرنس میں کوئی فیصلہ نہیں ہونا، ایک ڈکلیریشن ہو جائے گا، لیکن ان کے ذہن نشین کرانا ضروری تھا کہ پاکستان اس چیز میں اب پارٹی بننے کے تیار نہیں ہے. اور جو ہم نے راہداری روکی ہے ان کے، اس پہ بھی ہم کو قائم رہنا چاہیے. اگر ہم 6 مہینے سال پہلے روکتے تو ان کو زیادہ نقصان ہوتا. اب انہوں نے تھوڑا سا انتظام دوسرے روٹس کا کر لیا ہوا ہے، اس لیے اس کو ہرٹ کرنے کے لیے پڑے گا. تیسری چیز جو ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے امبیسڈر نے، جو مندوب نے یونائٹڈ نیشن میں، سلامتی کونسل میں تو ہماری پوزیشن ایسی ہے، ہم ممبر تو ہیں لیکن وہاں ان کے پاس ویٹو ہے، ان کے اتحادی ہم کوئی چیز پاس نہیں کروا سکتے. لیکن جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ کو خط جو لکھا ہے اس میں یہ واقعہ پیش کر کے کہ ہمارے حالات، ہماری وائلیشن ہوئی ہے، ہمیں چاہیے کہ جنرل اسمبلی میں یہ لیٹر سرکولیٹ کروائیں، کیونکہ ایک یونائٹنگ فار پیس ریزولوشن ہے جو کہ کوریا کی وار میں بنا تھا کہ اگر سلامتی کونسل کسی وقت معاملے کو نہیں لے سکتی تو پھر جنرل اسمبلی جو ہے اس کی 2/3 میجورٹی سے فیصلہ ہو سکتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بھی وقت آیا ہے کہ ہم سفارتکاری میں باندھ جائیں نہ جائیں. جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ نہیں، وہ تو فیصلہ ہو گیا نا. نہیں، اگر فرض کریں میرا مطلب ہے وہاں جانے یا نہ جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم لیڈ نہیں کر سکتے تھے. افغانستان کے متعلق تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہاں فیصلہ نہیں ہونا. ہمارا یہ تھا کہ ہم اپنا وہاں نقطۂ نظر پیش کر کے وہاں لوگوں کو بھی اپنا نقطۂ نظر پیش کر سکتے تھے. جی سر، میں آپ کی طرف واپس. سر مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو بانڈ کانفرنس میں بھی نہیں جا رہے، شمسی ایئر بیس کو بھی کہتے ہیں جی اگلے 15 روز 3 دن پہلے انہوں نے بات کی تھی، اس کو بھی خالی کرانے پہ تل رہے ہیں. اور اس کا آج بھی وہ ایک جنرل کا بیان آیا امریکن، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آلٹرنیٹو بھی ہے اس کا، شمسی بیس پہ اگر ہم نہیں استعمال کرتے. آپ نہیں سمجھتے سر کہ جب وہ پاکستان کے جب سٹیکس ختم ہو جائیں گے تو زیادہ اگریشن نظر آئے گی؟ ہمیں نظر آئے گا مے بی 1-2 چیک پوسٹوں پہ اور اٹیک آتا ہے، یا مے بی پاکستان کو فل لیول پر لا کے دیکھیں گے بوائلنگ پوائنٹ ہے کیا ہمارا. ہم نے ان کو ہر طرح سے راضی کر کے بھی دیکھا ہے، تو اٹیکس تو پھر بھی آ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، اس سے زیادہ اور قربانی آپ کیا دے سکتے ہیں کہ ایٹ آل لیولز ہم نے اسٹریٹجک ٹاکس بھی ان کے ساتھ شروع کی. یہ جب بش کی دور ختم ہوا اور اوباما آئے تو بات دراصل 2000 اپ سرج کے ساتھ ہی جب انہوں نے دیکھا کہ آؤٹ کم کچھ نہیں ہو رہی، تو اور فنڈامنٹل ڈفرنس یہ تھا کہ امریکن یہ کہتے تھے کہ آپ جو لوگ ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں ان ملیٹنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں،
اور آپ اپنے ملک کے اندر تو جو تاریخ طالبان پاکستان پہ سختی سے آپ جاتے ہیں اور ادھر نہیں آتے. ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ افغانستان کے اندر ریزسٹنس موومنٹ ہے, ان سے آپ خود ڈیل کر رہے ہیں, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم ان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہے, اور کبھی بھی پاکستان کی حکومت یا کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کسی کو سپورٹ نہیں کرے گی. لیکن ہماری ایک پلی یہ تھی جو پبلک کی طرف سے بھی آواز اٹھتی تھی کہ تاریخ طالبان پاکستان جو پاکستان میں ہے, ان کا تعلق افغان طالبان سے نہیں ہے, یہ ایک پراکسی وار ہے جس کو را موساد اور ان سارے نے ایم آئی. سر ابھی تو انہوں نے ہمارے سے سیز فائر کی بات کی ہے سر. دیکھیں نا, یہ ہمارے ملک کے اندر انہوں نے چھیڑا ہوا ہے, اور ان کے پاس جتنا اسلحہ, گولہ بارود, ان کی ٹریننگ, یہ سب کچھ پیچھے سے ہے. ابھی جو بھی ہے ڈائلاگ جیسے بھی کرنا چاہتے کہتے, یہ ان ڈفرینسز کی وجہ سے پھر جب بات آگے بڑھی تو 2009 میں کیری لوگر بل کا انہوں نے شوشہ چھوڑا, اور اس کے اندر پھر یہ لکھا گیا کہ آپ کو یہ دے رہے ہیں ہم, آپ ملیٹنٹس کی سپورٹ نہیں کریں گے, اور آپ برید کے اور بلوچستان کے اندر سے اپنے جو اڈے ہیں ان کو ختم کریں گے. دیٹ مینٹ کہ ہم انوالو ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں, جس کے اوپر آرمی نے اعتراض بھی کیا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو جو فنڈز دیے جا رہے ہیں یہ اپنے نیوکلیئر آرسنل کو بڑھانے کے لیے آپ استعمال نہیں کریں گے, اور آپ کے فوجیوں کی سینئر لوگوں کی جو پوسٹنگز پروموشنز ہیں وہ بھی ادھر تابع ہونی چاہیے اس سسٹم کے. تو اس وقت ڈفرنس اور تھوڑا بڑا. 2010 جو تھا وہ سال تھا بلیک واٹر والوں کی ایکٹیویٹی کا, ادھر ٹنٹڈ گلاسز والے ادھر پکڑے گئے. آپ کے سامنے ہم نے انٹیریئر منسٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں گارنٹی میں ریزائن کر دوں گا اگر کوئی بھی ادھر کوئی بلیک واٹر ہے. امریکن ایمبیسڈر نے بھی کہا. تو 2011 کی بگننگ میں 17 جنوری یا 27 جنوری کو ریمٹ ڈیوس پکڑا گیا اور اس نے بندے بھی قتل کر دیے, اور امریکہ کا صدر نے بھی جھوٹ بولا یہ کہتے ہوئے کہ یہ ڈپلومیٹ ہے. وہاں سے بات اور ٹینس ہوئی, اور ہم لوگوں نے بڑا احتجاج کیا, لیکن حکومت نے یہ کہا کہ نہیں جی یہ ٹھیک ہے, ہم ونر ہیں, ہم نے ان سے ٹرینر واپس کر دیے ہیں, یہ کیا ہے وہ کیا ہے, جس کا کوئی مطلب نہیں تھا. سر کیے بھی تھے کیا محض کاغذی کاروائی نہیں, 150 بندے تھے جو تربیلا وغیرہ. لیکن سر کہا یہ جاتا ہے سر کہ جو آپ کی بیس ہے شمسی ایئر بیس, اس پہ بے شمار جہاز اترتے تھے, بے شمار لوگ. میں شمسی کی طرف آتا ہوں نا ایک منٹ. اس کے بعد ان چیزوں کا لنکیجز ہے. اس کے بعد 2 مئی کا اسامہ کے اوپر اٹیک, وہ بھی ایک جارحیت تھی پاکستان کے خلاف, ایکٹ آف وار تھا, انہوں نے سٹیب کیا, پھر فوج کو بھی رگڑا اور حکومت کو بھی انہوں نے بدنام اور وہ کیا. 7 مئی کے مہینے میں یہ جو میمو کا مسئلہ 10 مئی کو یہ انیشیٹ ہوا, لائم لائٹ میں تو ابھی آیا نا یہ اس وقت. اور اگر اس وقت یہ ان کو وہاں پہنچا ہے تو اگر میں ملک کا وزیر اعظم ہوں اور ترکی ہمارا دوست ملک ہے یا ایران ہے یا سعودی عربیہ, تو کوئی اس طرح کا میمو لے کے آئے تو میں اس کو پھاڑوں گا بھی, اور میں اس اپنے بندے کو اریسٹ کر لوں گا اور اپنی ان کو بتاؤں گا کہ یہ ادھر سے یہ چالیں کھیل رہا ہے, تو چونکہ ہمارا بندہ ہے میں اس کو ان کو الٹا لٹکا دوں. انہوں نے نہیں کیا, پکڑے گئے تو پھر بات بالکل جنون چیز تھی نا. اس کے بعد پھر میران بیس والا مسئلہ 27 مئی کو ہوا. یہ سب کڑی سے کڑی ملتی جا رہی ہے. سر یہ بڑا انٹرسٹنگ, یہاں پہ سر مجھے بالکل نہیں اچھا لگ رہا کہ میں آپ کو روکنے کے ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, یہیں سے میران بیس کے حوالے سے بات دوبارہ سٹارٹ کریں گے. جی ول جسٹ ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے. ویلکم بیک. جی سر کیونکہ وقت کی تھوڑی کمی میں چاہوں گا سر بریفلی. جی بس میں تھوڑا سا یہ کہہ رہا تھا کہ میران گیٹ کا مسئلہ ہوا. ابھی آپ دیکھیں کہ وہ ریلیجس کو ریڈیکلز کی بس کی بات نہیں تھی, یعنی آرمی کے لوگوں کو بھی جو ریلیٹڈ نہیں, ان کو نہیں پتا کہ P3C اورین ایک اسٹریٹجک ہمارا ایسٹ ہے. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا, انہوں نے جہاز چھوڑ دیے باقی اور اس کے اوپر جا کے کیا اور بڑی پروفیشنل طریقے سے کیا. تو یہ باتیں. اس کے بعد پھر یہ اسپین میں ملاقات ہوئی چیف کے ساتھ, اور مائک ملن نے جو زبان استعمال کی, تو کرتے کراتے مطلب سچویشن وسٹ سے وسٹ ہوتی گئی, اور ابھی پھر یہ اٹیک. تو اس کا مطلب ہے دے آر ہیل بینٹ کہ ہم ہزیمت اٹھانے کے بعد, شکست کے باوجود, وہ چاہتے ہیں قرضہ ہی رہے افغانستان میں. افغانستان کا جو آئین انہوں نے دیا ہے وہ رہے, خواہ وہ شکست خوردہ ہیں. ناردرن الائنس کی ادھر سے رہے, انڈیا کی وہاں پریزنس رہے, بیسز ان کے پاس رہے ہیں. تو یہ پھر واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو آسک, تو اس کا مطلب دے وانٹ وہی سر جو سیٹ اپ ابھی چل رہا ہے, دے وانٹڈ ٹو کنٹینیو دی سیم وے. اور سر یہ دوسری مجھے سر کوئکلی میں اس سے پہلے کہ آگے جاؤں,
سر یہ کہتے ہیں 2014 میں جو کہتے ہیں ہم وڈرال کر لیں گے، فلانا کر لیں گے، لیکن سر یہ کچھ اس طرح کی وہ جو لوگوں کے ذہن میں تاثر ہے کہ جی وڈرا ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، روس چلا گیا، ایسی کہانی تو نہیں ہے سر؟ عراق میں 50,000 ابھی بھی ٹروپس کہتے ہیں، یہ ٹریننگ کے لوگ ہیں. ادھر بھی یہ بیسز بھی نہیں چھوڑیں گے، بندے بھی ادھر ہی رکھیں گے. اور یہ ہماری شمسی بیس تو ایک بات ہے ہمیں چھڑانی چاہیے. آپ نے بات کیا، آپ جیکب آباد سے بھی انکاؤسٹر ہو، پسنی سے ہو، آپ یہیں کہیں بھی ان کی وہ رول نہیں ہونا چاہیے جو ٹرانزٹ فیسلٹیز اونلی فار افغانی بردرز، فوڈ آئٹمز، اور ان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. ان کے تو ہم نے مہاجرین کو اپنا ابھی تک 30 لاکھ یہ کتنے ادھر ہیں تو سر کتنے زیادہ ہو گئے اس کے بعد وہ تو، اور اپنے قبائلیوں سے اچھے ریلیشنز کر کے برج، وہ جو برجز ہیں کانفیڈنس کے، دوبارہ سے قائم کیا جائے. سر سولوشن آپ کی طرف سے؟ بالکل بیسک بات یہ ہے کہ وہ یہاں پرماننٹلی رہنا چاہتے ہیں. ان کے آبجیکٹو جو ہیں وہ طالبان کو نکال چکے، القاعدہ بھی کمزور ہو چکی. وہ ایک تو ایران کے خلاف وہاں موجود رہنا چاہتے ہیں، ایک چین کے خلاف جو کارروائیاں انہوں نے کرنی ہیں اس کے لیے موجود رہنا چاہتے ہیں، ایک سینٹرل ایشیا کے ریسورسز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ان کا ٹارگٹ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے جو رہے گا. اور یہ سارے جو جھگڑے کو ایسکلیٹ کر رہے ہیں وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں ہندوستان کی یہاں پر بالادستی منوانے کے لیے پاکستان سے، اور یہاں سے پرماننٹ بیسس میں اپنا کمبیٹنٹ رول سے وہ ہٹ کر اسٹریٹجک پریزنس کا رول میں تبدیل کریں گے. اور اس کے لیے وہ چاہیں گے یا افغان یا ہندوستان ان کی پراکسی کے طور پر یہاں لڑائی کا کام کریں. اور اگر پاکستان پہ پریشر ہے تو پاکستان سے وہ ان لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں جن سے ان کو تکلیف ہے. سر ہاں یا نام یہ بتائیے گا کہ سر جو وہ چاہ رہے ہیں کیا وہ حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیے جی، اگر تو ہماری فوج اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور ہمارے عوام یہ سارے یونیفائی ہو کے نیشنل ایشو پہ اس چیز کو پریفرنس دیں کہ ہمارا ملک خطرے میں ہے، ہم نے اب اکٹھے ہو کے کام کرنا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں آل پارٹیز کانفرنس کی بجائے ہمیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن بلانا چاہیے، اور جو پرانے ریزولوشن ہیں ان کو ری افرم کر کے مینڈیٹ دینا چاہیے، اور فوج کو اس مینڈیٹ کے تحت اس کی بیکنگ کرنی چاہیے تاکہ یونٹی کے ساتھ گورنمنٹ اور فوج اور عوام مل کر قوم کے اور یہ کہیں کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے. اس کے بعد مطلب یہ ہوا کہ پھر امریکہ ہمارے لیے اتنا بڑا تھریٹ بھی نہیں رہے گا. اس کے ساتھ جو ایک اور پہلو ہے نا، جو اگر ملک یونائٹڈ ہو تو کوئی ملک آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ایران کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکے سر. اس کے ساتھ جو سپورٹو ایکسٹیریئر منور ہو، یعنی جو رشیا کے ساتھ بات ڈپلومیسی کی فیلڈ کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ، جیسے ذکی صاحب کہہ رہے ہیں رشیا، چائنا، مسلم بلاک، یورپین یونین، ہماری پوری دنیا کے اندر ہمارے سفیر موجود ہیں، ان کو بریف کیا جائے، وہ لوگوں کو حقائق بتائیں. چونکہ آج پاکستان کا جو انفارچونیٹلی امیج ہے ہم لوگ ویک وہ بہت خراب کیا ہوا. جنرل اسمبلی میں پہنچ ہی گئے ہیں ہم، جنرل اسمبلی میں تمام لوگوں کو بریفنگ دیں اور ہم شور مچائیں کہ ہم مظلوم ہیں. فورن فرنٹ پہ بھی سر، پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی OIC کے لیول پہ انٹرنل یونٹی اینڈ ایکسٹرنل پروپیگنڈا، یورپین یونین، OIC، اسمبلی، جنرل اسمبلی، ہر لیول کے اوپر ہر. لیکن سر وہ ساری آپ کی بات بالکل، لیکن سر اس کے لیے میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہمیں اندرونی طور پر مستحکم ہونا سب سے پہلے، کہ وی شوڈ بی ایک ڈائریکشن ہمارا ہونا چاہیے، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے فوج ہو، چاہے حکومت ہو، کوئی بھی ہو. اینی وے سر، چل صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں آئے. ذکی صاحب بہت بہت شکریہ آپ بھی پروگرام میں. ناظرین کل کا ہمارا پروگرام بھی اسی ایشو پر میں آگے لے کر کے چلوں گا. بہت سے ایشوز اور بھی ہیں اس میں، نیوکلیئر ایسس کے حوالے سے بات کرتے کیا ان کو خطرہ لاحق ہے، جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کچھ باتیں کی. کچھ اور ایشوز کل کے پروگرام میں بات کریں گے کہ اوور آل امریکہ کا ہمارے خلاف اگر کوئی ایجنڈا ہے تو کیا ہے، اور بھارت کے لیے کس قسم کے عزائم ہیں اس پہ بات کریں گے کل کے پروگرام میں. اینی وے جی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.